أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات پڑھے محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دے. زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گے کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے ہمیں بھی دیر ہو گئی اور اللہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. مختصر معصوم کے دو فرامین اور رفع زحمت. قرآن مجید کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کا
ذائقہ ہے کیسے کہ نفس نے جسے چکھنا ہے؟ کیا موت کا ذائقہ عام ذائقوں کی طرح ہے کہ مثلا کسی سے پوچھا جائے نمک کا ذائقہ کیا ہے تو ہر انسان یہ جواب دے گا کہ نمک کا ذائقہ نمکین ہے۔ شوگر کا ذائقہ کیا ہے؟ ہر انسان یہ بتائے گا کہ وہ میٹھا ہے۔ مطلب اس کا ذائقہ یکساں ہے ہر کسی کے لیے۔ یزیدی بھی چکھے نمک کو تو نمکین ہے، ہاں، شیعہ بھی چکھے نمک کو تو نمکین ہے۔ شوگر اگر مومن بھی کھائے تو میٹھی ہے، اور ایسا نہیں کہ منافق چکھے تو اس کی مٹھاس کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ ذائقہ ایک ہے۔ تو کیا موت کا ذائقہ بھی ایسے ہی ہے کہ مومن کے لیے بھی ویسے ہو، منافق کے لیے بھی ویسے ہو، یا موت کا ذائقہ ہر کسی کے لیے الگ الگ ہے؟ اور اگر الگ الگ ہے تو پھر موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ مومن کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے، منافق کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا خدا نے یہ فکس کیا ہوا ہے کہ اگر مومن چکھے گا تو ذائقہ ایسا ہوگا اور منافق چکھے گا تو ذائقہ ویسا ہوگا؟ علماء اخلاق اس کی بڑی اچھی ترتیب دیتے ہیں، کہتے ہیں موت کے ذائقے کی مثال یا بخود ذات خود جو موت ہے اس کی مثال پانی کی طرح۔ پانی کی ایک بڑی عجیب خاصیت ہے کہ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں۔ آپ اس میں شربت ڈالیں تو کبھی سبز ہو جاتا ہے، کبھی لال ہو جاتا ہے، مطلب جیسا رنگ دو پانی اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ دوسرا، پانی کا اپنا بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوتا خاص۔ آپ پانی میں نمک ڈالو تو نمکین ہو جاتا ہے، لیمبو ڈالو تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی خدا نے آپ کو دی ہے 15 سال سے لے کے 70 سال تک، 80 سال تک، جسے آپ آب حیات بھی بول سکتے ہیں، ایک صاف شفاف زندگی خدا نے آپ کو دی۔ نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کا کوئی رنگ۔ کہا یہ اختیار خدا نے کس کو دیا؟ یہ آپ کو دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے 60 سال 70 سال اپنی زندگی کے رنگ کو رنگ امیر المومنین میں بدلو، اس کو ولائی رنگ میں بدل دو، یا آپ کی مرضی ہے اس رنگ کو یزیدی رنگ میں بدل دو۔ آپ کی مرضی ہے اسے میٹھا بناؤ، آپ کی مرضی ہے اسے کڑوا بناؤ۔ یہ اختیار خدا نے کس کے ہاتھ میں رکھا؟ یہ اختیار خدا نے ہمارے ہاتھ میں رکھا کہ جب انسان کے بدن سے روح نکلتی، ملک الموت کا صرف اتنا کام ہے، یہ جو پوری گزری ہوئی زندگی ہے اس کے پانی کو جمع کرے، ایک گلاس کے اندر لا کے آپ کو دے اور کہے جناب پانی کو پیو، اور پینے کے بعد پینے والا یہ کہے کہ ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ جواب آئے کہ ذائقہ میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا تھا۔ میٹھا بھی ہے تو تیری وجہ سے، کڑوا بھی ہے تو تیری وجہ سے۔ اور اس کی تصدیق کے لیے واقع کربلا ہے کہ جب چچا نے بھتیجے سے پوچھا کیف عندک الموت، کہ چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنے موت کے ذائقے کو میٹھا بناتے ہیں یا اپنے موت کے ذائقے کو کڑوا بناتے ہیں۔ کبھی کبھی جوان آ کے پوچھتے مولانا اگر 70 سال 25 سال 30 سال ہم نے اس پوری زندگی کے نچوڑ کو گندا کر دیا، میلا کر دیا، نجس کر دیا، بدبودار کر دیا، کہ کوئی راستہ ہے کہ پھر سے اس پانی کو صاف کیا جائے، ستھرا کیا جائے؟ میں نے کہا جب دنیا کا گندے سے گندا پانی فلٹر کے ذریعے سے صاف ہو سکتا ہے تو تیری زندگی کے گزرے ہوئے لمحے بھی صاف ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس فلٹر کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جا۔ اور جیسا گنہگار جب حسین کے پاس جاتا ہے تو جنتی بنا کے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اختیار تمہارے پاس ہے۔ آغا قراتی سے پوچھا قبلہ کس طرح اپنی زندگی کے گناہوں میں وہ کون سا فلٹر لگائیں کہ پھر ویسے کے ویسے بن جائیں جیسے ابھی ابھی کوئی شکم مادر سے پیدا ہوا۔ فرمایا خدا نے تجھے 2 آنسو دیے ہیں، دوسری قوموں کو 1 آنسو دیا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے پاس توبہ کا آنسو موجود ہے، لیکن تم شیعوں کے پاس 2 آنسو ہیں، ایک ہے توبہ کا آنسو، ایک ہے غم ابا عبداللہ حسین کا آنسو۔ تو پوچھا قبلہ ان دونوں آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہ مٹاتا ہے۔ کہ غم امام حسین کا آنسو کا وہ بھی گناہ مٹاتا ہے۔ کہ قبلہ پھر فرق کیا ہوا؟ دوسرے بھی توبہ کے آنسو بہا کے گناہ مٹا دیں گے، تو ہمارے پاس یہ آنسو آلریڈی تھا، لیکن غم امام حسین کا آنسو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو بچوں، یہ ابا ہے نا اگر نجس ہو جائے
تو اس کو پانی سے دھو لیں 2-3 بار تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی انہوں نے کہا یہ جو ابا کا نجس ہونا، پانی میں پاک ہونا، یہ ہے توبہ کا جو نجاستوں کو مٹا دے۔ لیکن کہا کبھی کبھی سفید کپڑے پہ کچھ داغ لگ جاتے ہیں، چائے گر گئی، انار کے 4 قطرے گر گئے، کہ اب یہ پانی کے دھونے سے داغ صاف ہوتے نہیں، کہ ان داغوں کو مٹانے کا کام جو کرتا ہے وہ غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا آنسو ہے جو وجود کے پورے داغوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، کہ یہ نعمت خدا نے کسے دی ہے؟ محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ تو 15 سال سے لے کر 70 سال تک انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، خدا بار بار آپ کو مجلس امام حسین میں بلا کے ایک موقع دیتا ہے، اور موقع یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کی نجاستوں کو صاف کرے اور پھر سے ایسا بن جائے جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک نقطہ اور زحمت کو تمام کروں۔ اب یہ 70 سال جو ہم 60 سال 50 سال جتنی خدا نے آپ کو زندگی دی، ہم نے کیا بن کے آخرت میں اٹھنا ہے؟ کبھی تو یہ ہے کہ مولانا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں، خطبہ کے لیے ہے مجلسیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ وہ کون سا کام ہے جس چیز کے کرنے سے ہم مقصد انسانیت اور ہدف انسانیت کو پورا کریں؟ ہمارے حوزہ علمیہ میں ایک ڈیفینیشن آف ہیومن بتائی جاتی ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں؟ تو عمومی تعریف جو انسان کی گئی وہ یہ تھی کہ الانسان و حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، صاحب نطق ہے۔ لیکن آج کل جو علماء جدید ہیں وہ اس تعریف کو نہیں مانتے، کہتے اگر صرف بولنا کمال بشر ہوتا، بولتا تو طوطا بھی ہے۔ آپ کسی گھر میں گئے، طوطے نے آپ کو سلام کیا، کچھ طوطے 2000 ورڈز بولتے ہیں، کچھ طوطے 5000 ورڈز بولتے ہیں، اور کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان پیدا ہوا پیدائشی گونگا تھا تو کیا وہ کمال بشر تک نہیں پہنچ سکتا؟ کتنے ایسے انسان ہیں جن کو بولنے کی توانائی نہیں ہے، کئی ایسے ہیں جن کو سننے کی توانائی نہیں ہے، تو کیا وہ ناقص انسان ہیں؟ کیا وہ سفر انسان کامل کو طے نہیں کر سکتے؟ یعنی ڈیفینیشن آف ہیومن یہ نہیں ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جسے بولنے کی صلاحیت ہے۔ ہاں، کلی طور پہ فرق انسان اور حیوان یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان بولتا ہے، بولنا ایک ذریعہ ہے کنیکشن کا، اور آج ٹائپ کے ذریعے سے مختلف ذرائع سے بھی انسان اپنے پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اصل میں جو ڈیفینیشن آف ہیومن ہے کہ اگر انسان اس ڈیفینیشن پہ پوری زندگی قائم رہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ایمان کی پہلی منزل، ایمان کی چوتھی منزل، ایمان کی 7ویں منزل، سلمان ایمان کی فلاں منزل پہ تھا، یہ ایمان کی منازل کوئی طے کیسے کرتا ہے؟ اور قیامت کے دن وہ کون سا ٹیمپریچر ہوگا کہ خدا یہ بتائے کہ تم انسانیت کی 7ویں منزل پر ہو، تم انسانیت کی 8ویں منزل پر ہو؟ جب تک ہم اس ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتے۔ ڈیفینیشن آف ہیومن، سب سے بڑا فرق ایک انسان اور حیوان میں ہے وہ یہ ہے، اور اسی فرق کو اگر انسان پوری زندگی برقرار رکھے تو انسان ایک کامل بن کے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو وہ فرق کیا ہے؟ کہ اصل میں ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے؟ کہ انسان اسے کہتے ہیں جسے لا محدود سیکھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ چیز حیوان میں، آپ ایک بندر کو سرکس میں لا کے محدود تعلیم دے سکتے ہو، ایک شیر کو سرکس میں لا کے ہلکا پھلکا سکھا سکتے ہو، لیکن آپ کسی بندر کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کسی بندر کو کمپلیٹلی ڈرائیور نہیں بنا سکتے، مینیجر نہیں بنا سکتے، اپنا سیکرٹری بنا کے آفس میں نہیں رکھ سکتے۔ تبھی کہا کہ یونیورسٹیز انسانوں کے لیے بنی، اسکولز انسانوں کے لیے بنے، مدارس انسانوں کے لیے بنے۔ یہ مجالس کس کے لیے رکھی گئی؟ انسانوں کے لیے رکھی گئی۔ فرش ادا کس کے لیے بچھایا جاتا ہے؟ انسانوں کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ کیوں کہ خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ کے اندر لامحدود سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا جملہ، اگر کوئی انسان نما جسم رکھے پر اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر سورہ جمعہ اولئک کالحمار بل ہم، کہ وہ گدھے کی طرح ہیں بلکہ اس سے کیا ہیں؟ بدتر ہیں، کیونکہ کتابیں ہوں پر سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ ایک انسان کو یونیورسٹی میں داخلہ کروائیں اور اسی دن کسی گدھے کا بھی داخلہ کروائیں،
فرق کا پتہ کیسے چلے گا؟ 4 سال کے بعد اگر ڈگری لے کر نکلا تو انسان، لیکن 4 سال کے بعد گدھا پھر بھی کیا رہتا ہے؟ گدھے کے گدھا رہتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ بیٹھنا کمال نہیں ہے، ان کی محفل میں بیٹھ کے سلمان بننا کمال ہے۔ یہ فرق ہے فکر اہل بیت کا اور غیر افکار اہل بیت کا۔ ہم کہتے ہیں بڑے بڑوں سے بیٹھے، لیکن بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ کچھ سیکھے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہوگا۔ جتنی صلاحیت علمی ہماری زیادہ ہوگی، اتنا ہمارا معیار انسانی زیادہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں آئیے، ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر نے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ جناب وہب کیوں بنے؟ کیونکہ امام حسین سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ عمر سعد کیوں بنا؟ ابا عبداللہ الحسین سے زیادہ کلام کیا ہے اس بدبخت نے، لیکن امام حسین سے کچھ سیکھا نہیں۔ یہاں تک امام حسین نے سوال کیا ابن سعد سے کہ کیوں جا رہے ہو یزید کی طرف؟ تو کہا کہ ایک تو آپ کی طرف آؤں گا، میرے جتنے املاک ہیں ابن زیاد سارے لے لے گے، دوسرا میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ وہاں ملتا ہے امام حسین نے اسے آفر دی، کہا کہ مدینے میں جو باغ موجود ہے، جو باغ امام حسن کے نام سے مشہور ہے، خود امام حسن کی زندگی میں معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن کو آفرز دی کہ جو منہ مانگی آپ قیمت بولیں گے میں دینے کو تیار ہوں، یہ باغ مجھے برکت باغ تھا۔ ملتا ہے اس کا ایک ایک درخت کا دانہ جب امیر المومنین نے کاش کیا، اس کے کنارے 2 رکعت امیر المومنین نے پڑھی۔ امام حسین فرماتے وہ باغ میں تجھے دینے کے لیے تیار، اگر تو یہاں آ جاؤ۔ تیرے بچوں کو جان کو خطرہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ لیکن آخر میں اس نے شعر پڑھے کہ حسین آپ تو وعدے کر رہے ہو، لیکن رہے کی حکومت جنت سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے۔ اس وقت مولا نے بد دعا دی۔ امام نے فرمایا اتنا سمجھا بھی رہا ہوں، پیغام بھی دے رہا ہوں، انعام بھی دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ پروردگارا اسے اس کے بستر میں موت دے۔ اور جناب مختار جب اس کے گھر میں گئے کہ تبھی بستر سے اٹھا نہیں تھا، اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا اور اس سے موت آ گئی۔ لیکن جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہر مجلس میں اصحاب حسین پہ کیا کیا جاتا ہے؟ سلام کیا جاتا ہے۔ تو اگر بقا سے محبت کرو گے تو خدا باقی رکھے گا۔ عاشق زوال نہ بنو، عاشق بقا بنو۔ کسی نے کہا مولا حسین آپ کی کربلا آ نہیں سکتا، غریب ہوں، بیمار ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اگر آ سکو تو کربلا ضرور آ، کیونکہ مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ مشہد کے بہت بڑے عالم دین بیٹے کی خواب میں آئے کہ بابا اگر واپسی میں دنیا میں ایک دن ملے آپ کیا کریں گے؟ کہا بیٹے میں نے پوری زندگی میں 39 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی، اور ہر زیارت کے بدلے امام رضا 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے آئے، تو اگر ایک دن بھی مجھے ملے گا تو کہا میں امام معصوم کی زیارت کو جاؤں گا۔ یہ امام حسین کا جملہ، پر میں مرنے کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ ہماری زیارتوں کا ثواب عالم برزخ میں تجھے کتنا ملتا ہے۔ لیکن کہ مولا اگر نہ آ سکوں تو کیا کروں؟ بے اولاد ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ فرمایا ہم کریم ہیں، سخی وہ جو مانگنے پر دے، کریم وہ جو تیری ضرورت کو سمجھے اور تجھے کیا کر دے؟ عطا کر دے۔ پر مولا کیا کروں؟ پر میں جب دل تڑپے میری زیارت کے لیے تو پھر میں خلوص سے دل سے مجھ حسین کو ایک بار سلام دیا کرو، ہم کہیں گے لکھا جائے تیرے نام اعمال میں تجھے ثواب زیارت حسین مل گئے۔ کہ بولا اتنا آسان ہے ایک سلام کروں ثواب مل جائے؟ پر میں ایک نشانی اگر تیرے اندر آئے، کہ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اور میں اس وقت یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے کہ جب حرم معصوم میں جاتے ہیں تو اذن دخول پڑھتے ہیں، ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ۔ کہ کیسے پتا چلے؟ اذن ملا کے داخل ہو جاؤ۔ اذن دخول تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو وہاں بھی یہی جواب تھا کہ اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں،
حسین نے تجھے اذن دیا ہے کہ میرے حرم میں داخل ہو جاؤ۔ دلوں کو چند لمحوں کے لیے کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا، ایسے سلام کریں جیسے 4 سالہ بچی نے کیا۔ یہ سلام ہر شیعہ کو آتا ہے، نہ بھی آتا ہو تو نام حسین ہر کسی کو آتا ہے۔ چند سلام اور رفع زحمت، فرما ایسے سلام کرو جیسے کربلا کے یتیم کیا کرتے تھے، ایسے سلام کرو جیسے سیدہ زینب سلام کیا کرتی تھی، اور اس خلوص سے کرو کہ خدا ہم سب کے نام اعمال میں ثواب زیارت حسین کو درج کریں سب میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام على حسین وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند ہو، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلى أصحاب میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ، جب زینب کی نظر حسین کی پامال بدن پہ پڑی، نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، اللہ جانے میرے مولا کا بدن کس حال میں تھا۔ کہنے لگی میرے اللہ اماں زہرا نے چکیا بیس بیس کے پالا تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا۔ یہ لئی ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی، عزاداروں کچھ پسلیاں کربلا میں توڑی گئی، لیکن کچھ پسلیاں مدینے میں توڑی گئی۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں توہین نہ کی جاتی کبھی کربلا میں توہین نہ کی جاتی، اگر مدینے میں
زہرا کے در کو آگ نہ لگائی جاتی، کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگائی جاتی، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے، واللہ اگر مدینے میں علی مولا کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، اگر مدینے میں نبی کی بیٹی کو تماچے نہ مارے جاتے، او کبھی کربلا میں 4 سالہ بچی کو تماچے نہ مارے جاتے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے، بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں اور بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، فرمایا فضا بچوں کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لے۔ بچوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ ماں کے بدن کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھے۔ جو ماں پوری زندگی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی رہی، اسی ماں کے ہاتھوں کو کفن میں بندھا دیکھے۔ فضا کہتی ہیں ایک ایک بچے کو کہا آخری بار اماں کا دیدار کر لو۔ فضا کہتی ہیں حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، اماں کے رخساروں کے بوسے لینے لگے، بی بی زینب آگے بڑھی، اماں کے قدموں سے لپٹ گئی، ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے سینے سے لپٹ گئی، لیکن فضا کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ سر کو گھٹنے میں لیے زاروں قطار رو رہا ہے، کہنے لگی حسین حسین کیا اماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ رو کر کہنے لگے اماں فضا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ مجلسی فرماتے اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، 2 ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے پیاسے حسین، آجا ماں کے سینے سے لگ جا۔ بچے دوڑے دوڑے ماں کے سینے سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، عرش اولا پہ کوہرام بابا ہے، بڑے پیار سے حسن کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، زینب کے سر کے بوسے لینے لگے۔ ایک جملہ کہوں گا مولا علی ہائے تیرے بچوں کی یتیمی، جب یتیم